علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی قیمت پہ برداشت نہیں کی جائے گی، یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ قیمت پہ برداشت نہیں کی جائے گی، یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن کچھ شر پسند عناصر پیغمبر کی شان میں گستاخی کر کے پوری دنیا کو مذہبی تشدد پہ دھکیلنا چاہتے ہیں، اور اس میں فرانس پیش ہے، اور فرانس قابل مذمت ہے، اس کا پریزیڈنٹ میکرون قابل مذمت ہے، دنیا کے سارے لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور رضا اکیڈمی مذمت کرتی ہے، چلی آئی ہے اور کرتے رہے گی۔ اچھا، رہ گیا دوسرا معاملہ، تو کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، قانون اپنا کام کرے گا، ہمارا کام احتجاج کرنا ہے۔ مولانا عباس رضوی صاحب فرانسیسی صدر کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ سخت گیر اسلام سب کے لیے خطرہ ہے، اسلام جو شدت پسندی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں مسلمانوں میں وہ سب کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بیان آیا میکروں کا، انہوں نے کہا کہ اسلام کے خلاف ہم نہیں ہیں، لیکن سخت گیر اسلام جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ دیکھیے، سخت گیر اور نرم گیر کچھ ہوتا نہیں ہے، اسلام ہے، اسلام ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، اور اسلام کے دائی جناب محمد الرسول اللہ امن کے سب سے بڑے دائی ہیں، آپ کی کوئی دنیا میں مثال مل ہی نہیں سکتی ہے۔ نہیں تو ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ مولانا، جس ٹیچر کو فرانس میں مار دیا گیا تو کیا اسے شدت پسندی سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے؟ آپ اس کو شدت پسندی، اس سے پہلے اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی ایک جملہ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ جب کسی شخص کو تکلیف پہنچی اور اس نے ایسی حرکت کر ڈالی تو اب دنیا کا ہوش آیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی باپ کو، آپ کی ماں کو، یا آپ کے کسی مذہبی رہنما کو کوئی تکلیف پہنچائے، آپ خاموش بیٹھیں گے؟ حالانکہ اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ بس یہی چیز میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کیا کچھ کہتا ہے، منع کرتا ہے۔ میں مولانا اسی بات کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کیا کچھ کہتا ہے، ایک انسانی جان کتنی ضروری ہے، کیا اس کے لیے یہ بڑا قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ اسی کو ہم ڈیبیٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آگے اس پر بھی بات کروں گا۔ میرے ساتھ ایک اور بہت خاص مہمان مولانا عباس رضوی صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی جو واقعے ہوتی ہے فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ اب ایک چیز یہ بھی طے ہونی چاہیے کہ آزادی اظہار جو ہے اس کے لمٹ کیا ہو، کس حد تک یہ آزادی ملنی چاہیے اظہار رائے کے لیے؟ اظہار رائے پر فوراً پابندی لگانا چاہیے کہ وہ کسی بھی دھرم کے دھارمک آدمی کو یا دھارمک استھل کو کسی بھی طرح سے مذاق نہ بنائیں، اور پورے دنیا کے دانشوروں کو اور امن پسند لوگوں کو اس طرف توجہ دے کے عالمی سطح پر کوئی قانون بنانا چاہیے تاکہ دنیا کو وہ تشدد میں ڈھکیل نہ سکے، دنیا میں دہشت گردی پنپ نہ سکے۔ اور جو ابھی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے چائنا کے خلاف کچھ نہیں بولا، ابھی رضا اکیڈمی نے چائنا میں آئیغور پہ جو ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پر جو مساجدیں توڑی گئی ہیں اس کے خلاف احتجاج کیا ہے، باقاعدہ حکومت ہند سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے اپنے سخت لب و لہجے میں تنبیہ کیجیے۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ مسلمان اس کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں؟ پچھلے سال جب ہم لوگ بمبئی میں چائنا کے خلاف احتجاج کر رہے تھے تو یہاں کی گورنمنٹ ہم پر جو ہے سخت پولیس کے پہرے لگا دیے کہ آپ چائنا کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی دوستی ہے تو ہم نہ بولیں، ایسی فرانس سے آپ کی دوستی ہے تو ہم نہ بولیں، اور ہم بولتے ہیں تو ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، جبکہ یہ مسلم ہے کہ شان رسالت میں گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والے پائے جاتے ہیں جو اپنے نبی سے ہر درجہ محبت کرتے ہیں، وہ نبی کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آج ہندوستان، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پی ایم صاحب کو یا ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو اس سلسلے میں پھر سے ایک بیان جاری کرنا چاہیے کہ ہم فرانس کے اس کارٹون بنانے والے کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور جس نے اس ٹیچر کو قتل کیا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ بھارت میں تقریباً 30 سے 40 کروڑ مسلمان رہتے ہیں،
اور ہماری حکومت کو ہمارا بھی خیال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں, ہم بھی اس دیش کے واسی ہیں, ہم کوئی الگ سے نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے. راجیو جیٹلی جی, بہت